الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گرامی قدر سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات و مشاہدین و مشاہدات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا درس جستہ جستہ دھیرے دھیرے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس باب تک پہنچ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دی جائے گی. اسلام کی دعوت کیا ہے؟ دعوت توحید ہے. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اس سلسلے میں شیخ نے ایک اور حدیث پیش کی ہے، ایک حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آج اسی باب کی دوسری حدیث جو کہ صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، آپ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا. رات میں لوگ اسی بات پر بحث کرتے ہوئے، لوگوں نے رات گزاری، پوری رات جاگے یہی بحث کرتے ہوئے کہ آخر یہ جھنڈا کس کو ملے گا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے، یہ شہادت دی ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کس کو ملے گا؟ اسی پر پوری رات بحث ہوتی رہی. جب صبح کا وقت ہوا، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ہر کسی کو یہی امید تھی کہ اسے وہ جھنڈا دیا جائے. ہر کوئی چاہتا تھا، ہر کسی کی خواہش یہی تھی، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑے شرف کی بات تھی کہ اللہ اور اس کے رسول، یہ تو سب جانتے تھے کہ ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں پتا تھا جھنڈا جس کو دیا جائے گا اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ گواہی مل جائے گی صراحت کے ساتھ. تو یہ شرف اور یہ مقام ہر کوئی چاہتا تھا، اس لیے ہر کوئی جو ہے وہاں تک پہنچا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں. تو آپ نے بلا بھیجا کہ ان کو بلایا جائے. ان کو لے کر کے آیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب مبارک لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اس بات سے استنباط کرتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فیہ دلیل الشہادتین، کہ اس بات میں شہادتین کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. علی رضی اللہ عنہ کو، جن کو جھنڈا دیا جانا تھا، ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ قبول فرماتا ہے. آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے لیے دعا فرمائی اور ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں.
تو ٹھیک کس نے کیا؟ اس اللہ نے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کا معنی اس میں آ جاتا ہے، اس سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبوت کی صداقت یہاں ظاہر ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت یہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو فوراً وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ، اطمینان سے جاؤ، کوئی تیش، کوئی جلد بازی، کوئی شور شغب نہیں، اطمینان کے ساتھ جاؤ، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پہنچ جاؤ اور پھر تم انہیں اسلام کی دعوت دو۔ جنگ کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت، یوں ہی جو ہے حملہ نہیں کیا جائے گا بے خبری میں، پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، البتہ اگر اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو الگ بات ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے تقاضوں کا نام اسلام ہے، یعنی یہی پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی دعوت دینا، تو گویا لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی، توحید کی دعوت ہوگی، یہ پہلا قدم ہوگا، اور انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا فرائض عائد کیے ہیں، یعنی جب وہ اسلام قبول کر لیں گے، توحید کو اپنا لیں گے، تو انہیں صلاۃ کے بارے میں بتانا، زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، اور دوسرے فرائض کے بارے میں بتانا۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی راہ راست دکھلا دے، حق کی راہ دکھلا دے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات کہی، جبکہ کسی نے آپ سے قسم نہیں کھلوائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کسی مسئلے پر قسم کھلائے بغیر بھی آدمی قسم کھا سکتا ہے، جس مسئلے کی تاکید مقصود ہو، جس مسئلے کی اہمیت بتلانا مقصود ہو، تو قسم کھلائے بغیر بھی آدمی قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، اور کیا پوچھنا اگر ایک سے زیادہ کو ہدایت مل جائے، ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت نفیس اور عمدہ مال تصور کیا جاتا تھا، بہت قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا سرخ اونٹوں کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن صرف ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے انہیں سمجھایا کہ جس طرح دنیا میں کوئی شخص اگر کوئی عرب سرخ اونٹ پا جائے تو اس کے لیے بہت بڑے شرف اور عزت اور مقام اور خوشی کی بات ہے، اس طرح سے ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے، اگر اس کے ہاتھ سے ایک شخص بھی ہدایت یاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑے شرف اور مقام کی بات ہے۔ تو یہ حدیث رہی کہ جس میں بہت سارے مسائل اس حدیث میں معلوم ہوتے ہیں، جس میں سے یہ مسئلہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور ہر ایمان والا اور ہر متقی شخص ان سے محبت کرتا ہے، لیکن خوارج جو ایک بدعتی گروہ ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں ان خوارج کی تردید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جو شیعہ اور رافضی یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو یہ ان کی سمجھ غلط ہے۔ ان کا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ صرف علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اوروں کے لیے بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بہت مخلوقات میں سے بہت بڑی تعداد کے لیے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جس طرح سے فضیلت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور دوسرے صحابہ کرام کے بھی فضائل ہیں۔ شیعہ ان فضائل کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے فضائل مرتد ہونے سے پہلے کے ہیں، وہ مرتد ہو گئے اس لیے وہ کسی فضیلت کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر شیعہ یہ بات کہتے ہیں تو خوارج بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو جو یہ فضیلت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، یہ ان کے مرتد ہونے سے پہلے کی فضیلت ہے۔ تو جو جس طرح کا رویہ شیعہ صحابہ کے بارے میں اپناتے ہیں، خوارج ٹھیک وہی رویہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل باطل ایک ہی طریقے پہ ہو جائیں گے۔ اہل سنت جو متوسط ہیں، درمیان میں ہیں، جو کہ عدل پہ ہیں اور حق پہ ہیں، اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے یہ صحابہ جن کے بارے میں میں اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں، یہ اسلام پر ان کی وفات ہوگی، یہ مرتد نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس فضیلت کا اعلان کیا۔ اور یہی معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا تھا اور کہ علی رضی اللہ عنہ ارتداد کے مرتکب نہیں ہوں گے جیسے کہ بقیہ صحابہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس دلیل کو جس طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں پیش کیا جاتا ہے، ویسے صحابہ کے فضائل کے بھی دلائل ہیں۔ تو جو اہل سنت کا طریقہ ہے وہی حق ہے، اور شیعوں کا طریقہ اور خوارج کا طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی کہ صحابہ کرام پوری رات اسی پر بحث کرتے رہے اور اسی غور و فکر میں لگے رہے اور اسی تمنا اور آرزو میں لگے رہے کہ صبح کس کو جھنڈا ملے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خیر اور نیکی کے کتنے حریص تھے اور کس قدر کسی خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور علم اور ایمان میں ان کا مرتبہ کتنا بڑھا ہوا تھا، اور اس لیے انہوں نے سارے اسباب کو اپنایا۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ وہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ ہوگا۔ رات بھر ان سے جو کچھ بن پڑا اسباب کو انہوں نے اختیار کیا تاکہ جھنڈا وہ انہیں ملے، لیکن ساری کوشش کے باوجود جھنڈا اس کو ملا جس کی قسمت میں تھا۔ اس سے تقدیر پر ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کتنی بھی کوشش کر ڈالے، اور کوشش کرنا بھی چاہیے، لیکن انجام تک وہی پہنچتا ہے اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کیا ہوتا ہے۔ جو آپ کی تقدیر میں ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت اور کوشش کو چھوڑ دیں۔ محنت اور کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کیا ہوگا وہی اس کے لیے آسان ہوگا اور وہی چیز اس کو ملے گی۔ تو اس سے تقدیر پر ایمان بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کے سچے نبی ہونے کی نشانی بھی ظاہر ہوئی کہ آپ نے اپنا لعاب مبارک علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگا دیا تو ان کی آنکھوں کی بیماری ایسے چلی گئی جیسے کہ کچھ تھی ہی نہیں اس سے پہلے، اور بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں آدمی کو طیش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ آدمی کو اپنے ہوش و حواس سلامت رہنا چاہیے۔ قتال اور جنگ میں کے کیا آداب ہیں، بعض آداب بھی اس حدیث میں سکھائے گئے اور بتائے گئے۔ اسی طرح سے جنگ سے پہلے دعوت دینا چاہیے، توحید کی طرف بلانا چاہیے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ امام اور حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے علماء کو اور دعوت و تبلیغ کرنے والے دعات کو بھیجیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور آپ کے خلفائے راشدین بھی
یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مثالیں بیان کرنا، حکمت کے ساتھ دعوت دینا اور مثالیں بیان کرنا بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر حق کیا ہے۔ اس میں گویا اسلام لانے کے بعد اسلام کے کچھ حقوق ایک مسلمان پہ عائد ہو جاتے ہیں، جن حقوق کو انہیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور ان حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی آدمی ہدایت پا جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری قیمتی باتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت کو پوری طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔